السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم میاں محمد اسلم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب نصر اللہ خان رنداوا صاحب، امیر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ اسلام آباد، ملک عبدالعزیز صاحب، قاری نور الرحمان صاحب، راحت افریدی صاحب، محترم میرے بڑے بھائی بزرگ شاہد شمسی صاحب، حضرات علماء کرام، قائدین جماعت اسلامی، نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے آپ کو، اس مجلس کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سیرت مبارکہ کے حوالے سے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس مجلس میں آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں اور اتنی محبت سے، اخلاص سے، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس مجلس کے طفیل ہم سب کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور اتباع نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ سیرت مبارکہ کے حوالے سے اپنی محدود علم اور مختصر معلومات کی بنیاد پر ان عاشقان مصطفیٰ کے سامنے، مخلص مسلمانوں کے سامنے کچھ مختصر سی گفتگو ہے۔ میں مختصراً 3 حوالوں سے گفتگو رکھوں گا۔ ایک تو سیرت مبارکہ کی وسعت اور اہمیت، کہ کتنی وسیع ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسرا، سیرت مبارکہ سے کچھ اسباق اپنے عمل کے لیے، اپنی جذبہ ایمانی کو تازہ کرنے کے لیے، اور تیسرا، موجودہ امت مسلمہ اور بالخصوص مسلمانان پاکستان کی صورتحال اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہمارے کرنے کے کام۔ تو یہ 3 موضوعات کے اوپر میں مختصر سی کوشش کروں گا آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھوں۔ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو قرآن پاک نے سراجم منیرہ کہا، چمکتا ہوا سورج۔ آپ نے کبھی چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے؟ سورج جب چمک رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو جس زاویے سے بھی دیکھیں آپ کو نور اور روشنی ملتی ہے۔ اور سورج جب چمک رہا ہوتا ہے تو دریاؤں میں، پہاڑوں میں، دشت و بیاباں میں، شہروں اور آبادیوں میں ہر جگہ پر نور اور روشنی پھیلتی ہے۔ اور سورج جب چمک رہا ہوتا ہے تو کوئی سورج کی اس کرنوں کا، اس نور کا، اس روشنی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے سراجم منیرہ، چمکتا ہوا سورج۔ تو جس کو قرآن نے چمکتا ہوا سورج کہا ہے، اس سیرت مبارکہ کے بارے میں گفتگو کرنا یہ تو ناممکنات میں سے ہے کسی ایک مجلس کے اندر۔ اور آپ دیکھیں نا، یہ کیسی زبردست سیرت مبارکہ ہے۔ 1400 سال سے لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں، اپنے بھی لکھ رہے ہیں، غیر بھی لکھ رہے ہیں، ہر زمانے کے لوگ لکھ رہے ہیں، ہر خطے کے لوگ لکھ رہے ہیں، ہر منطقے کے لوگ لکھ رہے ہیں، ہر زبان میں لوگ لکھ رہے ہیں، لکھنا ختم ہی نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا ہے اور زیادہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کر دیا، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حضرات مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا یہ ایک مطلب تو یہ ہے
کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پہ اللہ کے پیغمبر کا بھی ذکر ہوگا. اذان میں، اقامت میں، نماز میں، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے وہاں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک مظہر یہ ہے کہ سیرت مبارکہ کو پڑھنے میں، لکھنے میں، بولنے میں، سننے میں کوئی سیر ہی نہیں ہوتا. یہ ہے آپ کے ذکر کو اونچا کرنے اور یہ ہے رفع ذکر کا ایک مظہر. اسی لیے تو ہرات کے ملا عبد الرحمن جامی نے ہماری جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آپ کا ذکر کرنا، آپ کے ذکر کا حق ادا کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. مختصراً یہ کہ اس کائنات میں، کائنات کے رب کے بعد بزرگ ترین ہستی اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور ان کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. میرے بھائیو، یہ سیرت مبارکہ کی وسعت ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس سیرت کو فالو کر. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن پاک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی تو سیرت مبارکہ کو فالو کرو. سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، مسائل کا حل چاہتے ہو، انفرادی اور اجتماعی مشکلات کا حل چاہتے ہو تو اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. یہ ہے اسوہ حسنہ کی اہمیت. قرآن نے ہمیں کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے پیغمبر کو فالو کرو. اللہ کے پیغمبر کو فالو کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کی نقش قدم مبارک کے اوپر چلو گے تو اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. اللہ کے محبوب بندے بنو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے، فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے. ہدایت اور فلاح اور کامیابی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے اندر ہیں. اور ہمیں خود اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، یہ تعلیم بھی ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سب سے زیادہ اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. ایک مسلمان کی، ایک امتی کی دل میں سب سے طاقتور شمع اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی ہوگی. اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی خواہشات، آرزوؤں، امنگوں، تمناؤں اور خوابوں سے بھی زیادہ، اپنی پارٹی اور لیڈر سے بھی زیادہ، دنیا اور دنیا کی رنگینیوں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ طاقتور محبت، سب سے زیادہ طاقتور عشق ایک امتی کے دل میں وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو یہ سیرت کی وسعت ہے اور یہ سیرت کی اہمیت ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ عشق کرتے تھے. مشہور صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کا خلیہ مبارک کیسے تھا؟ تو حضرت عمر بن العاص نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی آنکھ بھر رخ مبارک کی طرف دیکھا ہی نہیں، کبھی آنکھ بھر رخ مبارک کی طرف دیکھا ہی نہیں. یہ محبت تھی،
یہ عشق تھی کہ اس چہرے منور کے اوپر وہ آنکھ بھر کر ان کو دیکھ بھی نہیں پاتے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وضو بنا رہے تھے، تو ان کا جو مستعمل پانی تھا، وضو سے استعمال شدہ پانی تھا، صحابہ ان کو محبت سے اور عشق سے زمین پہ نہیں چھوڑتے تھے، ہوا میں اپنے ہاتھوں پہ روک لیتے تھے اور پھر برکت کے لیے اپنے جسم پر ملتے تھے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ یہ محبت جب ہوتی ہے دلوں میں، یہ عشق جب ہوتا ہے دلوں میں، تو یہ خود اپنے اظہار کے طریقے ڈھونڈ لیتا ہے، یہ خود اپنے راستے ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، بلکہ ان سے فرمایا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے عشق ہے، ہم آپ کے استعمال شدہ پانی کو محبت کی خاطر، عشق کی خاطر، برکت کی خاطر اپنے جسموں پر ملتے ہیں۔ یہ محبت اور یہ عشق بہت بڑی دولت ہے جس کو مل جائے۔ اس محبت اور عشق کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس محبت اور عشق کو پانے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ تو وہ محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت کا عملی طریقہ بتایا، جس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی ان سے محبت کریں، ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں طاقت اور محبت اپنے پیغمبر کی ہو۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے محبوب امتیوں میں شمار ہو جائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ 3 کام کریں۔ نمبر 1، جب بولے تو سچ بولے۔ نمبر 2، جب ان کے ساتھ امانت رکھی جائے تو اس امانت کو پھر واپس کرے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ دیکھیں محبت کا اور عشق کا عملی اظہار کس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، کس طرح ہدایت کہ جب بولے تو سچ بولے۔ سچ بولنا اپنے پیغمبر سے محبت کا مظہر ہے۔ سچ بولو گے تو اللہ کے پیغمبر بھی آپ سے محبت کرے گا۔ آج سچ ہی تو نہیں ہے، آج صداقت ہی تو نہیں ہے۔ اور فرمایا جب امانت رکھی جائے تو اس کو واپس کرو، امانت کا خیال رکھو گے، امانت جن کی ہے ان تک پہنچاؤ گے تو اللہ کے پیغمبر کی محبت کا مظہر ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی آپ سے محبت کرے گا۔ امانت ہی تو آج نہیں ہے، اور سچ جو صداقت ہے اور امانت جو امین ہے، یہ تو آج امت میں اتنا نایاب ہے کہ اسے تو دستور کی کتابوں سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بولو تو سچ بولو، اور جب امانت رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرو، پھر واپس کرو۔ اور اپنے پڑوس سے جو آپ کے ساتھ تھوڑے وقت کے لیے بیٹھتا ہے، جو آپ کے ساتھ گھر قریب رکھتا ہے، جو آپ کے ساتھ دفتر قریب رکھتا ہے، جو آپ کے ساتھ دکان قریب رکھتا ہے، جو آپ کے ساتھ زندگی قریب گزارتا ہے، یہ سب آپ کے پڑوسی ہے۔ ان پڑوسی کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ ہے محبت کا اور عشق کا عملی اظہار جو اللہ کے پیغمبر سے ہمیں بتایا۔ تو یہ محبت اور عشق ایک مسلمان کا سرمایہ ہے، یہ ایک مسلمان کے سب سے بڑی دولت ہے، یہ ایک مسلمان اور ایک امتی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اس کے لیے دعا ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اس عشق اور اس محبت کی جو عملی اظہار ہے، اس کا علم اور اس کا فہم اور اس کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے۔ اس محبت کا عملی اظہار یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے اسوے کے اوپر عمل کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ جن مقاصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، جن مقاصد کے لیے بعثت کے بعد آپ نے جدوجہد کی، جن مقاصد کے لیے آپ نے قربانیاں دی، ہجرت کی، جن مقاصد کے لیے آپ نے جہاد کیا، جن مقاصد کے لیے آپ نے تکالیف، امتحان، آزمائش اور صعوبتیں برداشت کی، ان مقاصد کے لیے اس درجے جدوجہد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ کا تقاضا۔
یہ ہے محبت رسول کا تقاضا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم کریں، دین کو قائم کریں، دین کے قیام کے لیے آئے تھے۔ دین کیا ہے؟ دین ڈوگما نہیں ہے، چند خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، دین سیٹ آف ریچولز نہیں ہے، چند خاص قسم کے مراسم بھی نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین وے آف لائف ہے، سسٹم آف لائف ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اسلام ہے۔ دین یہ ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے، جس کا نام اسلام ہے، جس کی تفصیلات قرآن و سنت میں ہے، وہ ہے دین۔ اس دین کو قائم کرنے کے لیے جو عقیدہ، جو عبادات، جو معاملات، جو انفرادیت، جو کردار، جو خاندان، جو سماج اور سماج کے دائروں، جو ریاست، سیاست، مملکت اور حکومت، اور جو بین الاقوامی تعلقات تک پوری انسانی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، یہ ہے الدین اسلام۔ اس اسلام کو قائم کرنے کے لیے قرآن فرماتا ہے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، نبوت اور رسالت سے سرفراز ہوئے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو نہ صرف قائم کریں بلکہ اس دین کو امام اور حکمران اور مقتدر اور پیشوا بنائیں، اس دین کا راج قائم کرے، اس دین کی عالمی امامت قائم کرے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین مظلوم نہ ہو، محکوم نہ ہو، غلام نہ ہو، سرنگو نہ ہو، کمزور نہ ہو، کسی کے سامنے کمزور نہ ہو، اور کسی کے کھینچے ہوئے دائرے کے اندر محدود نہ ہو۔ یہ دین امام ہو، حکمران ہو، مقتدر ہو، رہنما ہو، پیشوا ہو، اس کا عالمی راج ہو۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے، اسی لیے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لات اور منات اور عزا اور حبل اور ابو جہل اور ابو لہب اور نفس کی اور شیطان کی اور انسان کے سروں کے اوپر جو انسان خدا بن بیٹھے ہیں، ان ساری خدائیوں کو ختم کریں اور خدائی خالص کریں ایک اللہ کے لیے۔ ایک وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بالا ہو اور باقی سب سرنگو ہو۔ یہ تھا وہ کام جس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور اسوہ حسنہ کیا ہے؟ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ نمونہ ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ اس کی اتباع کرو، وہ ہے اس دین کو قائم کرنا اور اس کو غالب کرنے کے لیے ہم پہلو، ہم گیر انداز سے جدوجہد۔ یہ ہے اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حرا کے غار میں پہلی وحی آئی، حرا کے غار میں پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد دوسری وحی آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہاں سے دین کا وہ کام شروع ہوا، اور زندگی کے آخری سانس تک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کامل ہو گیا اور دین کو قائم کیا اور غالب کیا۔ حرا کے غار سے لے کر حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے اس چھوٹے سے مٹی کے ایک کمرے والے گھر کہ جہاں آپ بیمار ہوئے، بیماری کے آخری دن گزارے، جہاں آپ کی وصال ہوئی، جہاں پہ آپ کی تدفین ہوئی، حرا کے غار سے لے کر حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ تک یہ پوری 23 سالہ جدوجہد، یہ جو دین کی قیام کی جدوجہد ہے، یہ جو دین کی غلبے کی جدوجہد ہے، یہ جو اسلام کی بالادستی کی جدوجہد ہے، اس جدوجہد کا نام ہے اسوہ حسنہ۔ اس جدوجہد کو فالو کرنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ آپ وحی سے پہلے غار حرا جایا کرتے تھے، لیکن جب اقرا اور یا ایھا المدثر کی وحی آئی، اس کے بعد تاریخ نگار کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے بعد آپ حرا کے غار میں نہیں گئے، اس کے بعد انسانوں کے اندر رہے،
इंसानों को रब की तरफ बुलाया, रब की दीन की तरफ बुलाया, दीन को कायम करने, दीन को गालिब करने के लिए हम पहलू अंदाज से जदोजहद की। यह है उसवे हसना। आज उम्मत ने अपने पैगंबर की मोहब्बत और इश्क में बात तो करते हैं, नारा भी लगाते हैं, दावा भी करते हैं, लेकिन जिस अंदाज से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकासद नबूवत, दीन के क़याम और गलबे की जदोजहद की थी, उसके लिए तैयार नहीं होते, उसके लिए जदोजहद नहीं करते, उन मकासद को अपनाते नहीं है, उसके लिए जीते नहीं है, उसके लिए मरने की आरज़ू, ख्वाहिश और तमन्ना दिलों में नहीं रखते। इसके बावजूद कसरत माल और कसरत आबादी और कसरत अफवाज और कसरत असलहा और कसरत ममालिक के गुलाम हैं, महकूम हैं और जलील हैं। इससे निकलने का रास्ता यह है कि वो मकासद दीन के क़याम और गलबे की, जिसके लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदोजहद की, हम उन मकासद को अपनी जिंदगी के मकासद बनाएं और इसके लिए कोशिश और जदोजहद करें। देखें, दीन के क़याम और गलबे के लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग की है। हर उम्मती दावत तबलीग का काम करेगा। दावत तबलीग क्या है? इंसानों तक इंसानों के रब की बात पहुंचाना, इंसानों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, इंसानों कुलूब और अजहान को जीतना, विनिंग ऑफ माइंड्स एंड हार्ट्स, इंसानों के कुलूब और अजहान को इस्लाम की तरफ लाना, यह है दावत तबलीग। अल्लाह के पैगंबर से ने दावत तबलीग की। आपने कैसे दावत तबलीग की? आप अंदाजा लगा लें इस बात से कि जो पहले 10 अफराद मुसलमान हुए थे वो कौन थे। जब आप इस पे जाएंगे कि पहले 10 अफराद जो मुसलमान हुए थे वो कौन थे, तो उसमें मर्द भी हैं, उसमें खवातीन भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें सरदार भी हैं, उसमें गुलाम भी हैं, उसमें तालीम याफ्ता भी हैं, उसमें अनपढ़ भी हैं, उसमें अरबी भी हैं, उसमें गैर अरबी भी हैं। बिला तफरीक इल्म, बिला तफरीक माल, बिला तफरीक जबान, बिला तफरीक नस्ल, बिला तफरीक समाजी हैसियत, तमाम इंसानों तक इंसानों की रब की दावत पहुंचाना, यह है दावत तबलीग। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है? हर मोमिन दाई होगा, हर उम्मती दाई होगा, वो जिस हैसियत में भी है, उम्र के जिस हिस्से में भी है, जो भी समाजी हैसियत रखता है, वो दावत तबलीग का, दावत इरशाद का काम करेगा, इंसानों को इंसानों की रब की तरफ बुलाएगा। आप देखें ना, डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 250 खुतूत लिखे हैं। किस जमाने में लिखे हैं? उस जमाने में कागज नहीं था, लोग पत्थर पर, लोग चमड़े पर, लोग लकड़ी पर लिखते थे। किस जमाने में? उस जमाने में डाकखाना कोरियर सर्विस नहीं था। आप लिखते थे, फिर किसी को देते थे कि फला जगह पर फला बंदे को दे दो। अल्लाह के पैगंबर से खुद लिखना नहीं जानते थे, आप उम्मी थे। आपके लिए लिखने पढ़ना न जानना आपका कमाल है, आपका मौजज़ा है, लेकिन उम्मत के लिए गैब है। उम्मत को हुक्म दिया गया है कि वो लिखना पढ़ना सीखेंगे। लिखना नहीं लिख सकते थे, लेकिन दूसरों से लिखवाते थे। 250 खुतूत, आप अंदाजा कर लें, 250 खुतूत। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान रब की तरफ आए, इंसान दीन की तरफ आए, इंसान फलाह की तरफ आए, इसके लिए जदीद टेक्निक्स, दस्तयाब तमाम जराए और तमाम जायज रास्तों को इख्तियार करना, ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना का सबक है। तो दावत तबलीग। फिर आप देखें तरबियत तज़किया। आपने तरबियत तज़किया किया, हर उम्मती तरबियत तज़किया करेगा। अपना तरबियत तज़किया, अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने मुआशरे का, अपने माहौल का, अपनी रियासत का तरबियत तज़किया। तरबियत तज़किया क्या है? तरबियत तज़किया यह है कि इंसान की जात और इंसान की समाज वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बन जाए, वो अल्लाह के महबूब बन जाए, अल्लाह के मतलूब बन जाए और उससे बुराइयां और उससे खराबियां धुल जाए। इसको कहते हैं तरबियत तज़किया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत तज़किया, कैसे तरबियत तज़किया किया? तरबियत तज़किया ऐसे किया कि देखे, अरब का वो मुआशरा, उसमें क्या कुछ नहीं था। खुद कुरान ने कहा है कि वो झगड़ालू कौम थी। खुद कुरान ने कहा है कि वो आपके घड़े के किनारे थे, तबाही के आखिरी सिरे पर थे। उस कौम का तरबियत तज़किया किया, उनकी बुराइयां धुल दी, उनकी खराबियां जला दी, उनको ऐसे खूबसूरत बंदे बना दिए कि जिनका आज हम तज़किरा करते हैं
تو ہم کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ تربیت و تزکیہ ہے۔ اور یہ تربیت و تزکیہ کن لوگوں کا ہوا؟ آج ہم کہتے ہیں نا برائی بہت زیادہ ہے، برائی کے پاس سائنٹیفک مشینیں ہیں، لیکن برائی اس زمانے میں اس سے بھی زیادہ تھی جس زمانے میں اللہ کے پیغمبر سے مبعوث ہوئے۔ آپ کو پتہ تھا کعبہ کا طواف کرتے تھے تو مرد اور عورتیں مل کر طواف کرتے تھے، برہنہ طواف کرتے تھے۔ آپ کو علم ہے گھروں کے اوپر جھنڈے تھے جس کا مطلب تھا کہ اس گھر میں آپ کو زنا کے لوگ مل سکتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ شراب پانی کی طرف پیا جاتا تھا۔ آپ کو علم ہے کہ جوا ان کا کلچر تھا۔ آپ کو علم تھا کہ وہ اتنے سنگدل تھے کہ بچیوں کو زندہ گارتے تھے۔ آپ کو علم ہے کہ وہ اتنے جہالت کے اندر تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک ایک صدی لڑتے تھے۔ ان لوگوں کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تربیت و تزکیہ کیا کہ وہ گروہ تاریخ کا مبارک ترین گروہ بن گیا۔ یہ ہے تربیت و تزکیہ۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ اپنی ذات کی تربیت و تزکیہ، اپنے بچوں کی تربیت و تزکیہ، اپنے معاشرے کی تربیت و تزکیہ یہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی۔ جب ضرورت پڑے، جب مقاصد تقاضا کرے تو اپنے محبوب ترین ملک کو، وطن کو، مٹی کو چھوڑنا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب مکہ سے باہر نکلے تو مکہ کی طرف رخ مبارک پھیر کر فرمایا کہ مکہ مجھے اس قریش پر سب سے زیادہ محبوب، لیکن اگر اللہ کی دین کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ جگہ کہ جہاں انسان کی پیدائش ہوئی ہو، جہاں انسان کا بچپن گزرا ہو، جہاں انسان کے رشتہ دار رہتے ہوں، جہاں خوبصورت یادیں ہوں، اس کو چھوڑنا واقعی بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن جب مقصد تقاضا کرے تو اس اپنے وطن مکہ کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ نے جہاد کیا، اور جہاد کیسے کیا؟ یہ بھی بڑے عجیب قسم کی تاریخ کا ایک سبق ہے۔ آپ دیکھ لیں طبقات ابن سعد لکھتے ہیں کہ آپ نے 8 سالوں میں، یہ ذرا غور سے سن لیجئے، طبقات ابن سعد لکھتے ہیں آپ نے 8 سالوں میں 27 غزوات اور 56 سرایا، یہ کل 83 جنگیں۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی قیادت خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے فوج کے کمانڈر کسی صحابی کو بنایا۔ تو 56 سرایا اور 27 غزوات، 8 سالوں میں 83 جنگیں، یہ ہر 35 دن میں ایک جنگ، ہر 35 دن میں ایک جنگ، ہر 35 دن میں ہتھیار باندھ کے جنگ کے لیے تیار ہو کے میدان جنگ جانا۔ کبھی جنگ ہوئی ہے، کبھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ بے فکری کی زندگی نہیں ہے، یہ لمبی تان کر سونے کی زندگی نہیں ہے، یہ آرام سے دن کو رات کرنا اور رات کو دن کرنے کی زندگی نہیں ہے۔ یہ ٹینشن کی زندگی ہے، یہ کشمکش کی زندگی ہے، یہ جدوجہد کی زندگی ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہر وقت تیار رہنے کی زندگی ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہر قسم کی قربانی کے لیے آمادگی کی زندگی ہے، جو کہ ہمیں سیرت مبارکہ کے اندر ملتی ہے۔ 8 سالوں میں 83 جنگیں، لیکن یہ جنگیں خون بہانے کے لیے نہیں تھی، یہ تو اسلام کے راستے میں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے تھی۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے تاریخ نگار النبی الحاتم میں سید مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ ان 83 جنگوں میں ٹوٹل جو لوگ قتل ہوئے وہ 1018 تھے۔ 759 کافر قتل ہوئے اور 259 مسلمان وہ شہید ہوئے۔ کل 1018 افراد دونوں جانبین سے یہ قتل ہوئے، اور ان دونوں لوگوں سے اتنا بڑا انقلاب 1400 سال سے جو انقلاب قائم ہے، اس لیے یہ تاریخ کا سب سے پرامن، سب سے طویل العمر، سب سے دیر پا، سب سے پیسفل اور سب سے بلڈ لیس ریولوشن ہے۔ ورنہ پہلی جنگ عظیم میں 2 کروڑ، دوسری جنگ عظیم میں 3 کروڑ، انقلاب فرانس میں 66 لاکھ اور انقلابی روس میں 1 کروڑ انسانوں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے، دنیا میں ایک ہی انقلاب ہے، وہ ہے اسلام کا انقلاب۔ باقی تو کوئی انقلاب ہے ہی نہیں، باقی تو چھوٹے چھوٹے تاریخی واقعات ہیں۔ اس کو انقلاب کہنا انقلاب کی توہین ہے۔ انقلاب ایک ہے جس نے عقیدے سے لے کر شخصیت تک، خاندان تک، سماج اور ریاست تک اور بین الاقوامی امور تک سب کچھ بدل دیا، وہ اسلام کا انقلاب ہے۔
صرف 1018 افراد سے یہ تھا وہ انقلاب. تو آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کیا. جہاد قرآن کا حکم ہے, جہاد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. ہر مومن اپنے دل میں جہاد کے جذبے کو, خواہش کو, امنگ اور تمنا کو وہ پالے رکھے گا. تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اور پھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت بھی بنائی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت جو ہے اور یہ سیاست یہ تو گندا تالاب ہے اور نیک لوگوں کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے, یہ قتل اسلام کے خلاف ہے, یہ قتل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے خلاف ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمیں دیا ہے وہ مسجد و مدرسے اور ممبر و محراب اور درس و تدریس کے حلقے تک محدود نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمیں دیا ہے وہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ مسجد میں اور مدرسے میں تو اللہ کا نظام ہوگا, لیکن باقی پوری دنیا میں لات کی اور منات کی اور عزا کی اور حبل کی, ابو جہل کی اور ابو لہب کی اور اللہ سے باغیوں کا راج ہوگا. یہ اسلام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ممبر و محراب میں اور جس طرح مسجد و مدرسے میں اور جس طرح تدریس کے حلقے میں اسلام ہے, اسی طرح گھر کے اندر, سماج اور سماج کے تمام دائروں کے اندر, ریاست اور سیاست اور مملکت اور حکومت کے اندر اور بین الاقوامی تعلقات تک ہر جگہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے اور اسلام کے راج کو قائم کرنا ہے. یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت بھی قائم کی ہے. اسلامی حکومت کا قیام روحانیت کے خلاف نہیں ہے, عین روحانیت ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, اسلام کا تقاضا ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. حکومت اور ریاست اور سیاست اور مملکت کے چابیوں پر تسلط حاصل کیے بغیر اسلام کے اور قرآن کے تقاضے پورے ہی نہیں ہو سکتے. اس لیے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ حکمران تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر انبیاء اقتدار کے مالک تھے, حکومت کے مالک تھے, ریاست اور سیاست کے اوپر تسلط رکھتے تھے. اور یہی اسوہ ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اسلام اور حکومت دو جڑواں بائی ہے. اسلام اور حکومت دو جڑواں بائی ہے, اس کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اسلام عمارت ہے اور حکومت اس عمارت کا چوکیدار ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس عمارت کی بنیاد نہیں ہوتی وہ ڈہ جاتی ہے, اور جس عمارت اور محل کا چوکیدار نہیں ہوتا وہ لوٹ کیا جاتا ہے. آج عمارت تو موجود ہے, چوکیدار نہیں ہے. چوکیدار اسلام کی حکومت ہے, چوکیدار اسلام کا نظام ہے, چوکیدار نظام مصطفیٰ ہے. چوکیدار نہیں ہے تو اسلام کی عمارت کو لوٹا جا رہا ہے. کوئی اسے پیٹرول کے لیے لوٹ رہا ہے, کوئی اسے ڈیزل کے لیے لوٹ رہا ہے, کوئی اسے زمینوں کے لیے لوٹ رہا ہے. بھوکوں کی طرح, جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں, اس طرح دشمنان اسلام کی عمارت کے اوپر ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں. لیکن چوکیدار جو حفاظت کرے, چوکیدار جو نگرانی کرے, چوکیدار جو پاسبانی کرے, اسلامی حکومت کی صورت میں, نظام مصطفیٰ کی صورت میں وہ موجود نہیں ہے. اگر ہم نے اسلام کی عمارت کو بچانا ہے اور اسلام کی عمارت کو محفوظ کرنا ہے, اسلامی حکومت اور نظام مصطفیٰ کو چوکیدار وہ تخلیق کرنا ہوگا, وہ پیدا کرنا ہوگا. اس کے بغیر اس کی حفاظت نہیں کی جا سکتی. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم کی. لیکن یہ حکومت کس لیے تھی؟ جس طرح میں نے عرض کیا, یہ دین کے قیام اور غلبے کے لیے یہ ایک ذریعہ تھا, ایک انسٹرومنٹ تھا, ایک پلیٹ فارم تھا, ایک ٹول تھا, ایک فیسیلیٹیٹر تھا, ایک سہولت کار تھا کہ دین کو قائم اور دین کو غالب کیا جائے ریاست کی طاقت کے ذریعے سے. یہ لوٹ مار کے لیے نہیں تھا, یہ کرپشن کے لیے نہیں تھا,
یہ کسی بندے کو اقتدار کی چوکی تک پہنچانے کے لیے نہیں تھا، یہ کسی خاندان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر قوت اور طاقت دینے کے لیے نہیں تھا، یہ دین کے قیام اور غلبے کے لیے تھا۔ اسلامی حکومت دین کے قیام اور غلبے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مدینے میں جب آپ حکمران تھے، اس وقت مسجد نبوی میں ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ کو کوئی مرض لاحق ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ بیمار نہیں ہوں، مجھے بھوک ہے، بھوک، اور بھوک کی وجہ سے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنی رب کی عبادت کر سکوں۔ یہ ہے شاہ مدینہ کی سیرت مبارکہ، یہ ہے مدینہ کی والی، مدینہ